إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے جو خطاب کیا، اس خطاب کی سمری یہ ہے، اس خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کی اور پاک ہونے چار درجات میں اسٹیج سے ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، مذموم اخلاق بیڈ کنڈکٹ سے پاک ہونا، اور دل کا ماں سے بندہ بچپنا ہر شے سے پاک ہونا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وضو اور اس کے فضائل۔ آج جمعہ مبارک کے خطاب میں ہم کو یہ بتانا ہے کتاب و سنت کی رائج میں کہ اسلام میں جو مسلمانوں کو وضو کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دی، تو وضو کے ایک نوشوں کہ کیا فوائد ہیں، اس کے کیا منافع ہیں، اس کے کیا اثرات اور کیا رموز ہیں۔ سو پہلا فائدہ وضو کا حب اللہ وحب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باوضو رہنے والا شخص اللہ کا اور حضور علیہ السلام کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک باوضو رہنے والے پاک اور صاف شخص کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں سے بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے، لائق کرتا ہے ان لوگوں کو
جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور ان لوگوں کو جو پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حصول سرور، وضو سے انسان کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وضو کے بعد وہ ہیپی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور یہ ہیپی ہونا، خوش ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3 استیاب عقل، کہ وضو مائنڈ کو ڈیولپ کرتا ہے، انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے، اس کے ذہن کو بڑھاتا ہے۔ چونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاک مخلوق میں سب سے زیادہ پاک وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے جو مائنڈ کا اسٹیٹس ہے اور جو مقام ہے وہ نہ کسی اور کو عطا ہوا نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ انشراح میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو ذکر کے ایک معنی عقل کے لیے کہ محبوب ہم نے تمہاری عقل کو بلند کیا۔ تو علماء اور صوفیاء نے لکھا کہ وضو کرنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اور اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 حصول نور، وضو کرنے سے اس کو نور نصیب ہوتا ہے، روشنی نصیب ہوتی ہے، اس کا سینہ، چیسٹ، اس کا لیسٹوما وہ نور سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے والے شخص، پاک رہنے والے شخص کو اللہ تعالی پاکی کا ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ پھر وہ روشنی اور وہ نور اس کے پورے جسم میں اور پورے باڈی میں سرایت کرتی ہے، اور اس طرح اس کا پورا جسم وہ نور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 قرب ملائکہ اور بعد شیطان، کے باوجود رہنے والے شخص کے ملائک قریب ہوتی، اینجلس ملائک قریب ہوتی، اور شیطان مسچیف شریر اسے دور ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نے بتایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پاک رہتا ہے تو اچھی طریقے سے وضو کرنے والے شخص سے شیطان دور بھاگتا ہے، اس سے جنات دور بھاگتے ہیں، اور اللہ کے ملائک فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور نمبر 6 وضو کرنے سے اصل میں انسان کے اندر 2 قسم کی طاقتیں ہیں، باقت ہیں۔ ایک اس کے اندر نیکی کی پاور ہے، اور ایک اس کے اندر بدی اور شر کی پاور طاقت ہے۔ تو وضو کرنے سے اور پاک رہنے سے جو ملائک کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو شیطان کی بری صفات ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطیئات ویرفع بہ الدرجات، کہ صحابہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتا دوں اور وہ ڈیڈس نہ بتا دوں کہ ان اعمال کے سبب سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ فرمایا باوجود تکلیف کے مکمل اور کمپلیٹ وضو اور اس کے بعد مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، پیدل چلنا، بائی واک چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز سے انتظار، تو وضو سے اور مسجد کی طرف جانے سے اور ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کا اسٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، یعنی وہ وضو میں فرض کا خیال رکھتا ہے، سنت کا، مستحب کا، وضو کے آداب کا، تو فرمایا اس کے جسم سے سب کے سب گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخون کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ بھی اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ حدیث بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل من آثار الوضوء، اور کما قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا، میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، شائن ہو رہے ہوں گے، اور یہ کس سے؟ یہ وضو سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو منہ عطا کرتا ہے، وضو جسم اور باڈی کو روشن اور منور بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اور لوگ بھی آئیں گے اور امتیں بھی آئیں گی، لیکن فرمایا کہ میری امت جب آئے گی تو ان کی شان یہ ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضاء وضو سے اور وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں، روشن ہوں۔ اور فرمایا لوگوں تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ اپنی چمک بڑھا لے، جو چاہے کہ اپنی چمک بڑھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چمک بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ اور ایک حدیث بات میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلیۃ تبلغ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، فرمایا کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا جائے گا قیامت کے دن وہاں وہاں تک اس مومن کو زیورات پہنائے جائیں گے، وہاں وہاں تک اس کا جسم حسین ہوگا، وہاں وہاں تک وہ اس کا جسم خوبصورت ہوگا، یوں کہہ لیجیے کہ وہاں وہاں تک اس کا جسم اور اس کی باڈی بیوٹیفل ہوگی، اس کو کامل حسن عطا کیا جائے۔ اور ایک حدیث بات میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ طہور، فرمایا لوگوں نماز کی کنجی کی
جنت کی وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو۔ ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، لوگوں پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے، اور یہ فرمایا الوضوء شطر الایمان، فرمایا لوگوں وضو نماز ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، گوشہ۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت حمران نے جو غلام ہیں سیدنا عثمان بن عفان کے، انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آتیت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء ثم قال من توضأ هكذا من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه للمساجد نافلة۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا، اور آپ نے اس پانی سے وضو کیا، اور پھر فرمایا حضرت عثمان نے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح وضو کرتے دیکھا۔ یعنی یہ صحابہ کا جذبہ عشق تھا، ان کا جذبہ محبت تھا کہ اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو میں بھی حضور علیہ السلام کا خیال و تصور ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال نہ ہو، حضور کا تصور نہ ہو، ارے ان صحابہ کے وضو میں آقا کا تصور ہو تو ان کی نمازیں حضور کے تصور سے کیسے خالی ہو سکتی ہیں؟ بلکہ نماز بنتی ہی تب ہے جب آقا کا تصور ہے، وضو بنتا تب ہی ہے جب حضور علیہ السلام کے تصور میں مگن ہو کر وضو کیا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ جب آقا نے وضو کیا تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جس نے وضو کیا، جس شخص نے وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور فرمایا کہ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور مسجد کو جانا یہ الگ ثواب ہے، نماز پڑھنا اور مسجد کو جانا یہ الگ ثواب ہے، فقط وضو سے ثواب ہی عطا ہوا، فقط وضو سے ثواب اور انعام ہی عطا ہوا کہ اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے میرا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو روایت کیا، مجمع الزوائر میں اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان رات کو وضو کرتا ہے، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ کے تطہروا هذه الأجساد طهركم الله، فرمایا لوگوں اپنے جسم کے پاک کرو، اپنے باڈی کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ کے پاک کرے، اور فرمایا کہ ماں من مسلم یبیت، فرمایا کہ جو بھی مسلمان رات کو سوتا ہے الا بات معه في شعار من ملك ولا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو بناتا ہے اور پھر باوضو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ تو سو رہا ہوتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ فرشتہ کہتا ہے مولا اللہم اغفر لعبدک، مولا اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ باوضو سویا ہے۔ تو باوضو سونے والے شخص کا انعام یہ ہے، باوضو سونے والے شخص کا مقام یہ ہے کہ وہ تو سو رہا ہے اور اللہ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائک اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بخشش کے لیے دعائیں ہوئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحافظ علی وضوء الا مؤمن، فرمایا کہ وضو کی پابندی وہی شخص کرے گا جو مومن ہو، یعنی کامل مومن۔ اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام نے جو عبادات بتائی ہر عبادت کا باطن پر ایک افیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ وضو کے ظاہر کو دھوتے لیکن اس کا دل پر اور آپ کی روح پر، سول پر اور نفس پر اثر یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فقط ہاتھ پاؤں پاک ہو گئے، حالانکہ در حقیقت
اس سے روح بھی پاک ہوتی، اس سے نفس بھی پاک ہوتا ہے، اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے. آپ کا جہاں ظاہر پاک ہو رہا ہے وہاں باطن پاک ہو رہا ہے. اس لیے حدیث بات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہوتے، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ وضو میں جہاں آپ کی باڈی پاک ہوتی، آپ کا ظاہر پاک ہوتا ہے، جسم اور جسد پاک ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو بھی پاک رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف بنائے.